آج کی اس مجلس کا عنوان ہے ختم القرآن کا۔ کئی سال مسلسل محنت کی گئی، آپ لوگوں کے ذوق اور شوق نے ساتھ دیا اور یہ سلسلہ تفسیر تکمیل تک پہنچی۔ جب آج کی مجلس کی نسبت قرآن کے ساتھ جڑ گئی تو یہ مجلس مبارک ہے، اس میں تو کوئی کلام ہی نہیں ہے۔ نسبتوں سے فضیلتیں آیا کرتی ہیں۔ مسجد میں جو اینٹ لگ جائے وہ اینٹ مبارک ہے، حالانکہ ایک ہی بھٹے میں اینٹیں بنی ہے۔ جن اینٹوں کا استعمال آپ کے گھر میں ہوا ہے، آپ کے ذہن میں اس کا وہ تقدس نہیں ہے، وہ مقام نہیں ہے جو مقام اس اینٹ کا ہے جو اینٹ اللہ کے گھر میں لگی ہے، کیونکہ اللہ کی طرف اس کی نسبت ہے۔ آج کے مجمع کی نسبت کلام اللہ کی طرف ہے، اور یہ کلام اللہ کا کلام ہے، اور اللہ سے بڑھ کر، اللہ سے بڑا تو کوئی نہیں، تو اللہ کے کلام سے بڑھ کر کیا ہو سکتا ہے؟ ایک بزرگ کی کہی ہوئی بات اس موقع پر مجھے یاد آ رہی ہے۔ سہارے کی تلاش ہوتی ہے۔ میرا اور آپ کا بحیثیت مومن یہ یقین ہے کہ اللہ سے بڑھ کر کوئی سہارا نہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ اللہ ہمیں نظر تو آتا نہیں کہ ہم اللہ کے حضور حاضر ہو کر اللہ سے براہ راست درخواست کریں۔ تو پھر اس کی متبادل شکل کیا ہے؟ کہتے ہیں اس کی متبادل شکل ہے اللہ کا کلام، کہ بھلے ہی ہم اللہ کی ذات نے اپنے آپ کو پوشیدہ کر رکھا ہے، اور میں نے ابھی 2-4 دن پہلے وہ بات کہی تھی امام راضی کے حوالے سے کہ اللہ اگر ہماری نظروں سے مستور ہے، پردے میں ہے، پوشیدہ ہے، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ لشدت ظہوری ہی، میں نے یہ جملہ استعمال کیا تھا امام راضی کا، کہ سورج کو ہم دیکھ نہیں پاتے ہیں جب سورج آب و تاب کے ساتھ موجود ہو، اس لیے دیکھ نہیں سکتے کہ اندھیرا ہے، اس لیے نہیں دیکھ سکتے کہ روشنی حد سے زیادہ ہے، اور اس روشنی کی تابانی کو ہماری آنکھیں برداشت نہیں کر سکتی۔ ہم دیکھیں گے تو ہماری آنکھیں چندھیا جائیں گی۔ اللہ تو ہر جگہ موجود ہے، لیکن اس کے شدت ظہور کی وجہ سے ہماری آنکھیں اس کی رویت کو برداشت نہیں کر سکتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جب ہم ڈائریکٹ اللہ کو نہیں دیکھ سکتے تو پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ سورج کی حرارت سے فائدہ اٹھاتے ہیں، اس کی روشنی میں دوسری چیزوں کو دیکھتے ہیں۔ تو جب ہم اللہ کو ڈائریکٹ نہیں دیکھ سکتے اس دنیا میں، تو ہم اللہ کے کلام کو دیکھ لیتے ہیں۔ پھر اللہ کا کلام ہماری رہنمائی کرتا ہے، ہمیں اللہ سے کچھ لینا ہوتا ہے تو ہم اللہ کا کلام کھولتے ہیں، اور پھر اللہ کا کلام ہمیں گائیڈ کرتا ہے، ہماری رہبری کرتا ہے کہ اے اللہ کے بندے، تو نے یہ چاہا ہے، تیرا ارادہ یہ ہے، تیری نیت یہ ہے تیری رہنمائی۔ قرآن ہر موقع پر، ہر مسئلے کے لیے آپ کی رہبری اور رہنمائی کے لیے موجود ہے۔ یہ ہمارے ظرف کی بات ہوگی کہ ہمارا ظرف کتنا وسیع ہے اور ہم کتنا اس کی گائیڈنس کو پتہ کر کے کتنا اس کو فالو کر سکتے ہیں۔
آپ اپنا پاور بڑھائیے، صبح سے لے کر شام تک کی زندگی کا جائزہ لیجئے، قرآن آپ کی رہبری کرے گا۔ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، تو سب سے مضبوط راستہ ہے، سب سے سیدھا راستہ ہے، قرآن آپ کو اس راستے کی رہبری اور رہنمائی کرتا ہوا نظر آئے گا۔ تو آج ہمارے لیے تو یہ تسلی کی بات ہے کہ ہم اللہ کے کلام کو دیکھ سکتے ہیں۔ ایک وقت ایسا آئے گا قیامت سے پہلے کہ قرآن کو اٹھا لیا جائے گا، کہتے صفحے کاغذ رہ جائے گا، بالکل اسی طرح قرآن رہے گا، لیکن جب قرآن کو کھولا جائے گا تو اس کے نقوش جو ہے، نقشے، وہ حروف جو ہے، لیٹرز جو ہے، وہ موجود نہیں ہوں گے۔ قرآن ختم نہیں ہو سکتا، کیونکہ قرآن تو اللہ کا کلام ہے اور یہ اللہ کی صفت ہے، اور اللہ کی صفت اللہ کی ذات سے الگ نہیں ہے۔ صفات باری کے لیے کہا جاتا ہے نہ یہ عین ذات ہے نہ غیر ذات ہے۔ اس مسئلے کو میں چھوڑوں گا نہیں، کیونکہ یہ سراسر علمی مضمون ہے، انشاءاللہ تفسیر کے دوران آئے گا تو اس مضمون کو تفصیل کے ساتھ عرض کیا جائے گا۔ تو اللہ کے صفات اللہ سے الگ نہیں ہے، تو جب اللہ کی ذات کو فنا نہیں ہے تو اللہ کے کلام کو فنا کیسے ہوگا؟ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، شاید آپ نے ایک موقع پر پوچھا تھا، ان کو نالج، کلام اللہ غیر مخلوق، کہ اللہ کا کلام مخلوق نہیں ہے۔ کریشن میں اللہ کے کلام کو کاؤنٹ نہیں کرتے کہ مخلوقات میں ایک مخلوق یہ بھی ہے، نہیں، چونکہ اگر مخلوق مانا جائے قرآن کو تو اس کا مطلب یہ کہ قرآن حادث ہے، نوپید ہے، پہلے نہیں تھا بعد میں نہیں رہے گا۔ جبکہ قرآن کے بارے میں میرا اور آپ کا عقیدہ ہے کہ جس طرح اللہ کی ذات ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گی، ازل سے ابد تک ہے، اللہ کا کلام بھی ازلی ہے، ابدی ہے۔ قیامت کے قریب یہ ختم نہیں ہوگا، اٹھا لیا جائے گا۔ قرآن کا اصل جو ہے، مرکز جو ہے، جگہ جہاں قرآن کو اللہ نے محفوظ کیا ہے، وہ لوح محفوظ ہے۔ جب یہ قرآن اٹھا لیا جائے گا تو لوح محفوظ کا حصہ بن جائے گا۔ تو یہ قرآن اللہ کا کلام ہے۔ ہم لوگوں نے کوشش کی ہے، میں اپنے آپ کو مائنس کر دوں، میرا تو کام ہی یہی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ بس قبول فرمائے، اس کو ذخیرہ آخرت بنائے۔ مجھے بہت سے چہرے یاد آتے ہیں کہ جو اس سلسلے کے بقا کے لیے ایک موجب ہے، سبب کی طرح ہے۔ یہ دنیا دارالاسباب ہے، کاز اینڈ ایفیکٹ کی دنیا ہے۔ کچھ لوگوں کو آگے آنا پڑتا ہے، محنت کرتے ہیں تو اس کے پھر اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ کافی دنوں سے یہاں تفسیر ہو رہی ہے، یہ تیسرا موقع ہے جب ہم اس طرح یہاں پر بیٹھے ہیں تفسیر القرآن الکریم کی تکمیل کی مجلس میں، یہ تیسری مجلس ہے۔ آج کے زمانے میں قرآن کے طرف توجہ ہونا یہ اللہ کا بہت بڑا انعام ہے، ورنہ لوگوں نے وقت گزاری کے لیے اتنے مشاغل بنا لیے ہیں نا، ٹائم پاس کے اتنے سارے سورسز ہمارے پاس ہے کہ ہر کوئی آج یہی کہتا ہوا نظر آتا ہے کہ آئی ایم بزی، کہ میرے پاس سب کچھ ہے، ٹائم نہیں۔ یہاں تک کہ جو کچھ کرتا نہیں ہے وہ تو کہتا ہے آئی ایم ویری ویری بزی۔ سب سے زیادہ بزی وہ ہے جو کوئی کام نہیں کرتا، کیونکہ آج کے دور میں یہ موبائل، اب اس کو ملعون کہا جائے یا مقبول کہا جائے، کام کی بھی چیز ہے، لیکن وقت پاس کرنے کے لیے اس سے بڑا ذریعہ کچھ نہیں ہے۔
آپ کھول لیجئے فیس بک، انسٹاگرام کھول لیجئے، وقت کتنی تیزی کے ساتھ گزرتا ہے آپ کو اندازہ نہیں، اور آدمی تھکتا بھی نہیں ہے۔ کمال کی بات یہ ہے، اس میں تھکتا نہیں ہے، اس میں آنکھ بھی خراب نہیں ہوتی ہے۔ سمجھدار لوگ بھی سب اس میں لگے ہوئے ہیں، کہتے ہیں میرے پاس ٹائم نہیں۔ لیکن آج ہی کے دور میں اگر کچھ لوگوں کے اندر یہ شوق پیدا ہوا ہے تو ان لوگوں کو اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ میں بھی اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں اور کلمہ شکر الحمدللہ پڑھتا ہوں۔ اللہ تعالی ہم سب کے حق میں اس کلمہ شکر کو قبول فرما لے۔ ابھی تھوڑی تفسیر باقی رہ گئی تھی قل اعوذ برب الناس کی، ہم وہ تفسیر اس کو مکمل کرتے ہیں، جو طریقہ ہے اس کو فالو کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون۔ الحال المرتحل، الحال اس کا معنی پہنچ جانے والا، جو اپنے آخری ٹارگٹ تک پہنچ گیا، اور مرتحل کے معنی پھر وہاں سے کوچ کرنے والا، کیونکہ یہ تو کتاب عشق ہے نا، اور مکتب عشق کا انداز نرالا دیکھا، اس کو سبق نہ، اس کو چھٹی نہ ملی جس نے سبق یاد کیا۔ قرآن ختم کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ اب نہیں پڑھیں گے، ہو گیا، ذمہ داری پوری ہو گئی۔ قرآن ختم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اسی وقت اسی مرحلے میں شروع کر دو، چونکہ یہاں چھٹی کا مطلب ہی نہیں ہے۔ الحال المرتحل، یہی سنت طریقہ ہے۔ آپ لوگ بھی جب قرآن ختم کریں تو اسی طریقے سے ناس پڑھ کے پھر اس طریقے سے پڑھ لیں۔ سورہ ناس کی کچھ آیتیں باقی رہ گئی تھی، مختصر ناس سمجھ لیتے ہیں۔ من شر الوسواس الخناس تک ہم پہنچے تھے کہ اللہ تبارک و تعالی مستعاذ بھی، اللہ کی پناہ مانگی گئی ہے۔ کس سے پناہ مانگی گئی ہے؟ مستعاذ منہ کون ہے؟ تو فرمایا من شر الوسواس، شیطان کا نام ہے۔ خناس یہ بھی شیطان کا نام ہے۔ وسواس کا مطلب وسوسہ ڈالنے والا، خناس کا مطلب پیچھے ہٹنے والا، یعنی شیطان کے شر سے اللہ مجھے اپنی پناہ عطا فرما۔ یہاں پر جو شیطان کے لیے نام استعمال کیا گیا وسواس، میں نے کہا وسواس کا مطلب وسوسہ ڈالنے والا۔ شیطان کو وسواس اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ وسوسہ ڈالتا ہے۔ اب وسوسہ کس کو کہتے ہیں آپ آج کی مختصر مجلس میں سمجھ لیجئے۔ وسوسہ چپکے سے کسی کے دل میں برا خیال ڈال دینا، یہ وسوسہ ہے۔ چپکے سے کسی کے دل میں برا خیال ڈال دینا، یہ وسوسہ ہے۔ وسوسہ جسٹ اپوزٹ الہام۔ الہام کا لفظ سنتے ہیں نا،
تو وسوسے کا اپوزٹ الہام ہے. الہام کہتے ہیں کسی کے دل میں اچھا خیال ڈال دینا، اور وہ اچھا خیال کس کی طرف سے ڈالا جاتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے. آپ لوگوں کا سب کا پرسنل ایکسپیرینس ہوگا کہ کبھی کبھی ویسے ہی بغیر کسی ارادے کے بیٹھے تھے، اچانک دل میں اچھا خیال آنے لگتا ہے، پازیٹیو تھاٹس، کہ چلو آج میں نماز پڑھ لیتا ہوں، یا آج کوئی نیکی کا کام کر لیتا، کچھ صدقہ خیرات کر لیتا ہوں، حالانکہ سوچا نہیں تھا، سڈنلی آپ کو خیال آنے لگا. تو یہ الہام ہے. یہ کس کی طرف سے ہے؟ اللہ کی طرف سے. بالکل اسی طرح آپ بیٹھے ہیں، کوئی ایسا ارادہ نہیں ہے، سب کچھ ٹھیک ٹھاک تھا، اچانک دل پر یہ خیال غالب آ گیا کہ چلو کوئی ایسا کام کرتے ہیں، گناہ کا کام کر لیتے ہیں، آج چلے جاتے ہیں فلم دیکھنے کے لیے، آج چلے جاتے ہیں گناہ کے کسی اڈے پہ. تو یہ سمجھ لیجیے یہ وسوسہ ہے، اس کو کہتے ہیں وسوسہ. کسی نے آپ کو دعوت نہیں دیا کر، اچانک دل میں یہ اس طرح کے خیالات آنے لگے، برے برے خیالات، یہ وسوسہ ہے. یہ شیطان کا کام ہے. وسوسہ یہ شیطان کا سب سے بڑا ہتھیار ہے. جب شیطان راندہ درگاہ ہوا، لعنت کا طوق اس کی گردن پہ پڑا، تو اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کچھ درخواستیں کی تھی. کہتے ہیں کہ شیطان تو عارف باللہ تھا، اللہ کو پہچانتا تھا، معرفت اس کے حاصل تھی. اللہ تبارک و تعالیٰ شدید غضب میں تھے اس وقت جب شیطان نے سجدہ کرنے سے انکار کیا، اور انکار نہیں کیا، آرگومنٹ کیا. اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ تم نے سجدہ کیوں نہیں کیا جس کو میں نے سجدہ کرنے کا حکم دیا؟ تو اس نے کہا نہیں کیا ہے، اس لیے نہیں کیا، خلقتنی من نار وخلقتہ من طین. اور اللہ سے کوئی آرگومنٹ کرے، اس کی گنجائش ہے؟ یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کسی بھی حکم پر کوشچن مارک نہیں لگا سکتے. جس دن ہم نے کوشچن مارک لگا دیا، ایمان سے رخصت ہو گئے. مومن کا کام ہے کہنا سمعنا و اطعنا، آمنا و صدقنا. ہم نے سنا، ہم نے مان لیا، سمجھ میں آیا تو مانا، نہیں سمجھ میں آیا تو بھی مانا. آمنا ہم یقین کرتے ہیں، وہ صدقنا اور ہم تصدیق کرتے ہیں. اور جس دن یہ سوال آیا کہ اللہ نے یہ کیوں حکم دیا، اس کی حکمت تو مجھے سمجھ میں نہیں آئی، اس کا مطلب یہ ہے کہ ایمان نہیں ہے. اللہ کوئی حکم دے اور ہم بندہ یہ کہے کہ کیوں حکم دیا، یہ ہمارا کام ہے؟ آپ کے آفس میں، آپ کے گھر میں کوئی نوکر ہے، آپ نوکر کوئی حکم دیتے ہیں، اور نوکر کھڑے ہو کے کہتا ہے کہ آپ کا یہ حکم ہمارے سمجھ میں نہیں آیا، ذرا اس کی حکمت بتائیے. آپ اس نوکر کو ایکسیپٹ کریں گے؟ آپ اس کو حکمت سمجھائیں گے؟ آپ کہیں گے بھائی تو نوکر ہے، اپنا کام کرنا، میں نے کہہ دیا وہ کام کر. نوکر کا کام ہی ہے یہ کہ جو کہا جائے اس کو پورا کرے. کیوں کہا ہے، حکمت کیا ہے، وزڈم کیا ہے؟ کہتے تیرا مقام و مرتبہ نہیں ہے کہ حکمت تجھے بتائی جائے. جب ہم اپنے جیسے ایک انسان کو، جس کو معمولی تنخواہ پر، معمولی سیلری پر ہم نے کام پہ رکھا ہے، اس کا کوشچن مارک ہمارے فیصلوں پہ لگانا ہمیں منظور نہیں، تو اللہ کو کیسے منظور ہوگا کہ اللہ کا بندہ، اللہ کے نام کا کلمہ پڑھنے والا، وہ اللہ کے فیصلے پر کوشچن مارک لگائے؟ شیطان نے کوشچن مارک لگایا، راندہ درگاہ ہوا. اس موقع پر شیطان نے اللہ سے درخواست کی کہ مجھے یہ چاہیے، یہ چاہیے، رب انظرنی الی یوم یبعثون، یوم البعث تک مجھے زندگی دے دی. ابلیس جو ہے یہ جنوں میں سے تھا، جنوں کی عمریں لمبی ہوتی ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ موت نہیں آتی ہے. ان کے بھی جنازے اٹھتے ہیں، 1000 سال 15 سال عمر ہوتی ہے، اس سے زیادہ بھی ہو سکتی ہے، ہوتی ہے عمر، لیکن
لیکن ابلیس نے کہا مجھے یوم البعث تک مہلت چاہیے کہ مجھے موت نہ آئے، گویا کہ یہ اس نے کہا۔ تو کہا گیا نہیں، الی یوم الوقت المعلوم، یوم البعث تک نہیں، پہلی مرتبہ جب سور پھونکا جائے گا، اور جس سور پھونکے جانے کے ساتھ سارے جاندار مر جائیں گے، اس وقت ابلیس مرے گا، اس کو موت واقع ہوگی، اور پھر دوسری مرتبہ سور پھونکا جائے گا تو زندہ ہوگا، سارے لوگ زندہ، سارے انس و جن زندہ ہو جائیں گے۔ تو اس نے مہلت مانگی، وقت مانگا، اس نے وسوسے کا پاور مانگا کہ میں اولاد آدم کے راستے میں بیٹھ جاؤں گا، لا اغوینہم اجمعین، میں ان سب کو گمراہ کروں گا، مجھے گمراہ کرنے والا پاور چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو وسوسہ پاور دے دیا کہ گمراہ کرنے کی محنت۔ میرے جو مخلص بندے ہوں گے نا، شیطان نے خود ہی استثناء کیا کہ تیرے مخلص بندوں پر میرا داؤ نہیں چلے گا۔ اب یہ شیطان کا ہتھیار ہے وسوسہ، شیطان کا ہم براہ راست مقابلہ نہیں کر سکتے، چونکہ ہم بہت کمزور ہیں شیطان کے مقابلے میں، اس لیے ہم اللہ کی پناہ لے لیتے ہیں کہ یا اللہ شیطان مجھ پر حملہ کرتا ہے، میں شیطان کا مقابلہ نہیں کر سکتا، میں تیری دستگیری چاہتا ہوں، تیری پناہ چاہتا ہوں، تیرا شیلٹر چاہتا ہوں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ پناہ دے دے تو شیطان پھر خناس بن جاتا ہے۔ خناس کا مطلب پیچھے ہٹنے والا۔ اللہ کا نام لے لیجئے شیطان کے مقابلے میں، شیطان کی ساری طاقت دھری کی دھری رہ جاتی ہے۔ اللہ کا نام لیجئے وہ بھاگے گا، اللہ کا ذکر کیجئے، اللہ کو یاد کیجئے، وہ بھاگے گا۔ اسی لیے کہا گیا کہ جب شیطان وسوسے ڈالے دلوں میں تو اس وقت اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیا کرو، اللہ کے طرف اپنا ایمان اور توکل بتاؤ، کہہ دو آمنت باللہ، آمنت باللہ۔ جب زیادہ وسوسے آئے نا، آمنت باللہ، آمنت باللہ کا وظیفہ شروع کر دیجئے کہ میرا اللہ پر ایمان ہے، میرا اللہ پر ایمان ہے، میں شیطان تیری بات نہیں مانوں گا، میں مومن ہوں، میں تیری بات کیسے مان لوں؟ تو یہ آمنت باللہ، آمنت باللہ کا وظیفہ پڑھیے، پاور جنریٹ ہوگا آپ کے اندر، اور آپ جو شیطان کا اٹیک ہے اس کو برداشت کر جائے گا۔ تو اللہ مجھے پناہ عطا فرما وسوسہ ڈالنے والے شیطان کے سر سے، خناس اللہ کا نام سن کر پیچھے ہٹ جانے والے کے شر سے، الذی یوسوس فی صدور الناس، جو لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے۔ صدور صدرن کی جمع ہے، ویسے صدر کا معنی سینہ، چیسٹ، لیکن عام طور پر ترجمہ اس کا دلوں کے ساتھ کیا جاتا ہے، چونکہ سینہ ہی دل کی جگہ ہے۔ ظرف بول کر مظروف مراد، اس کو اصطلاحی طور پر یہ کہتے ہیں کہ ظرف بول کر مظروف۔ گلاس دے دو، میں کیا کہوں بھائی گلاس دے دیجیے، تو آپ بھی سمجھتے ہیں کہ خالی گلاس لے کے کیا کریں گے، ان کو پانی چاہیے، تو میں نے بولا ہے گلاس ظرف، لیکن میری مراد ہے مظروف پانی۔ تو سینے کی کوئی اہمیت نہیں ہے، انسانی اعضاء میں یہ جو باڈی ہے اس میں سینے کی کوئی زیادہ اہمیت نہیں۔ اگر سینے کی اہمیت ہے تو اس لیے کہ اس سینے کے پیچھے دل ہے، وہ دل ہے جو رئیس الاعضاء ہے، کہ سارے اعضاء جسم کا کہتے ہیڈ وہ دل ہے، اس لیے سینے کا ترجمہ یہاں دل کے ساتھ کر دیا جاتا ہے، جو لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے۔ میں نے صبح بتایا تھا کہ الناس سے مراد یہاں پر نیک لوگ ہیں، یہاں نیک لوگ مراد ہے۔ کون یعنی نیک لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے۔ بس ایک مختصر سی بات عرض کرنی ہے کہ ہم لوگ وسوسے کے تعلق سے بہت پریشان رہتے ہیں، کہ وسوسے بہت آتے ہیں۔ وضو کرنے بیٹھے تو پاکی کے حوالے سے وسوسے، نماز میں کھڑے ہوئے تو نماز کے بارے میں وسوسے۔ کہتے ہیں وسوسے کوئی ڈرنے کی چیز نہیں ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی صحابہ نے شکایت کی کہ اللہ کے رسول وسوسے بہت آتے ہیں، کبھی کبھی تو ایسے بھی وسوسے آتے ہیں کہ جل کر کوئلہ ہو جاؤں یہ پسند ہے، لیکن زبان پہ لانا پسند نہیں ہے۔
جیسے کہ کبھی کبھی وسوسے ڈالتا ہے، تجھے کس نے پیدا کیا؟ میرے اللہ نے پیدا کیا۔ تیرے ماں باپ کو کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے پیدا کیا۔ تو فوراً شیطان وسوسے ڈالتا ہے، پھر اللہ کو کس نے پیدا کیا؟ تو کوئی مسلمان یہ سوال زبان سے نکال سکتا ہے، لیکن شیطان تو دل و دماغ میں یہ ڈال دیتا ہے۔ تو صحابی کہنے لگے بہت پریشان ہوں میں۔ تو حضور نے فرمایا ذاک الایمان، یہ جو وسوسہ ہے یہ ایمان ہے، چونکہ وسوسہ ہونا یہ مومن کی علامت ہے۔ شیطان ہمارے ایمان کا پہلا دشمن ہے نا، تو ہمارے پاس نہیں آئے گا تو کافر کے پاس جائے گا، اس کو تو ایمان چھیننا ہے۔ بھائی آپ نے دیکھا ہے کہ کسی فقیر کے یہاں چور گھس گیا ہو، اور جس دن غلطی سے گھس جائے وہ فقیر جو ہے اس دن پر لعنت کرے گا کہ آج کا دن بہت خراب تھا، میں ایک فقیر اپنے جیسا آدمی کے یہاں گھس گیا۔ تو شیطان کسی کافر کو کیوں وسوسہ ڈالے گا؟ آلریڈی وہ کافر ہے۔ شیطان تو کافروں سے کھیلے گا، گنہگاروں سے کھیلے گا۔ شراب کے اڈے میں بیٹھ کر وسوسے نہیں آیا کرتا، وسوسہ کہاں آئے گا؟ مسجد میں آئے گا، کیونکہ مسجد میں بیٹھنا نیکی کا کام ہے، اور شیطان ہم سے ہماری نیکی چھیننا چاہتا ہے۔ آپ کو ورغلائے گا، گھبراہٹ میں ڈالے گا کہ یہاں کہاں بیٹھا ہے تو، باہر کی دنیا بہت موج مستی کی دنیا ہے، بہت اچھا پروگرام چل رہا ہے، ذرا باہر نکل کے دیکھ، مزہ آئے گا تجھے۔ تو سمجھ گئے نا، اگر اس طرح کے وسوسے آئے تو آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں، آپ کو الرٹ ہونے کی ضرورت ہے۔ ڈرنے کی ضرورت نہیں، الرٹ ہونے کی ضرورت ہے کہ شیطان میرے گھر میں گھسا ہے، میرا ایمان چھیننا چاہتا ہے، مجھے نیکی کے راستے سے ہٹانا چاہتا ہے۔ آپ اس کو فیس کیجئے، اللہ نے مومن بنایا ہے، ایمان کے ساتھ اس کو فیس کیجئے اور اس کے مقابلے کے لیے کھڑے ہوئیے۔ براہ راست مقابلہ نہیں کر سکتے، ڈائریکٹ اس سے فائٹ نہیں کر سکتے، کوئی پرابلم نہیں ہے، اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ہے، اللہ کی پناہ لے لیجئے، وہ بھاگ جائے گا۔ لیکن کیونکہ وہ شیطان ٹھہرا ہے، وہ بھاگے گا نہیں، دور جا کے کھڑا رہے گا، جو ہی غفلت یہاں طاری ہوئی پھر دوبارہ حملہ کرے گا۔ 2 دن پہلے، کل ہی بلکہ میں نے ایک کتاب پڑھا، حالانکہ وہ کوئی مستند کتاب نہیں ہے، لیکن بات مزے کی ہے۔ کہتے ہیں شیطان کی ملاقات حضرت نوح علیہ السلام سے ہوئی۔ شیطان نوح علیہ السلام سے کہنے لگا کہ آپ کا مجھ پر بڑا احسان ہے، اس احسان کا میں آپ کو بدلہ دینا چاہتا ہوں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا شیطان، تجھے میں کبھی پاس بھٹکنے نہیں دیا، میرا تجھ پر کیا احسان ہو سکتا ہے کہ اس احسان کا بدلہ اتارنے کے لیے آیا ہے؟ ضرور تیری سازش ہے، کوئی کانسپریسی ہے، مجھے تو پھنسانا چاہتا ہے۔ شیطان کہے گا نہیں، کوئی بات نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، واقعتاً مجھ پر آپ کا بڑا احسان ہے۔ تو حضرت نوح نے پوچھا شیطان سے کہ کون سا احسان ہے بھائی، تجھ پر بتا تو ذرا۔ تو شیطان نے کہا کہ آپ نے دعا کی تھی نا، رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، کہ اے میرے رب اس روئے زمین پر کسی کافر کو آباد مت چھوڑ۔ کہ ہاں دعا تو کی تھی، 950 سال تبلیغ کے بعد جب یہ کنفرم کر دیا گیا کہ اب کوئی بھی ایمان نہیں لائے گا، اور ان کے نسلوں میں لم یلدوا الا فاجرا کفارا، اب ان کی نسلوں میں بھی کوئی ایمان نہیں لائے گا، تو میں نے کہا پھر ان کو زندہ نہیں رہنا چاہیے، یا اللہ ان کو تو غرق کر دے، ان کو ہلاک کر دے۔ تو شیطان نے کہا اگر یہ سارے لوگ زندہ رہتے تو ان پر مجھ کو محنت کرنی پڑتی کہ نہیں، سب کے پیچھے پڑنا پڑتا، سب کو وسوسے ڈالنا پڑتا، تو آپ کی بد دعا نے ان کا کام تمام کر دیا، میرا کام ہلکا ہو گیا۔ لیکن اس نے آگے بہت پتہ کی کہ اچھا اگر تو احسان مانتا ہے تو اس کا بدلہ تو کیسے اتارے گا؟ انہوں نے بہت پتہ کی بات کہی۔ شیطان نے کہا اپنے اولاد سے کہہ دو، اپنے لوگوں سے کہہ دو کہ وہ حسد سے بچا کریں۔ بات شیطان نے کہی لیکن پتے کی کہی اور سچی بات کہی۔ اس نے کہا حسد ہی کی وجہ سے میں برباد ہوا، میں آدم پر حسد کرنے لگا، یہ مشت خاک سے
بنا انسان اتنا درجہ حاصل کر سکتا ہے کہ وہ مسجود ملائکہ بن جائے؟ مجھے برداشت نہیں ہوا، میں نے حسد کیا اور اس حسد کی وجہ سے میرا یہ حال ہو گیا۔ پہلی وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ، جو لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے۔ اب چاہے وہ لوگ جنوں میں سے ہو یا انسانوں میں سے ہو، ابلیس بتاتے خود جنات ہے، اور دو مخلوق مکلف اور رسپانسبل ہے احکام شرعیہ کے، انسان اور جنات۔ تو یہ ابلیس انسانوں کے دلوں میں بھی وسوسے ڈالتا ہے اور جنات کے دلوں میں بھی وسوسے ڈالتا ہے، اور وسوسے کے ذریعے ان کو گمراہی کے راستے پہ ڈالنا چاہتا ہے۔ اب جو ہے چونکہ بہت مختصر کرنا تھا، میرے خیال میں زیادہ وقت ہو گیا۔ اب یہ جو دعائے ختم القرآن میں پڑھتا ہوں، آپ سب حضرات آمین کہہ دیجئے۔ اللہم آنس وحشتی فی قبری، آمین۔ اللہم ارحمنی بالقرآن العظیم، آمین۔ واجعلہ لی اماما ونورا وہدا ورحمہ، آمین۔ اللہم ذکرنی منہ ما نسیت وعلمنی منہ ما جہلت وارزقنی تلاوتہ آناء اللیل وآناء النہار واجعلہ لی حجتا یا رب العالمین۔ اب دعا کیجئے۔ دعا کرنے سے پہلے درود شریف پڑھ لیجئے ایک مرتبہ۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ 7 مرتبہ پڑھیے۔ یا سبوح یا قدوس یا غفور یا ودود، 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 یا سبوح یا قدوس یا ودود یا غفور، یا سبوح یا قدوس یا غفور یا ودود۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم۔ اللہم انت السلام ومنک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ وإلیک یرجع الامر کلہ۔ اللہم لک الحمد کالذی تقول وخیرا مما نقول۔ اللہم لک الحمد حمدا دائما مع دوامک۔ اللہم لک الحمد خالدا مع خلودک۔ اللہم لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک۔ اللہم لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک۔ اللہم لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک۔ لا نحصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک۔ اللہم لا الہ الا انت خلقتنی ونحن عبدک ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا ونعوذ بك من شر ما صنعنا ونعوذ بك من شر ما صنعنا۔ اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله اللهم لك الحمد في الأول، اللهم لك الحمد في الآخر، اللهم لك الحمد في الظاهر، اللهم لك الحمد في الباطن۔ یا اللہ یا اللہ، ہم یہاں جمع ہیں، بے شک یہ تیری توفیق سے ہے۔ یہاں ہمارا آنا، یہاں اس مجلس میں شریک ہونا، یا اللہ تیری توفیق سے ہے۔ یا اللہ اگر تیری توفیق نہ ہوتی تو ہم یہاں نہیں آ سکتے۔ یہ قدم خود نہیں اٹھتے، اٹھائے جاتے ہیں۔ میری طلب بھی کسی کے کرم کا صدقہ ہے۔ یہ قدم خود نہیں اٹھتے، اٹھائے جاتے ہیں۔ یا اللہ نیکی کے طرف ہر قدم تیری توفیق کی وجہ سے ہے، تیری توفیق کی مساعدت کی وجہ سے ہے۔ یا اللہ تیری توفیق نے مساعدت کی، ہم یہاں حاضر ہوئے، اور جب تو نے اپنے گھر کا مہمان بنا ہی لیا تو یا اللہ ہمیں قبول بھی فرما لے، یا اللہ ہمیں قبول بھی فرما لے۔ یا اللہ گھر میں بلانے والا کبھی گھر
گھر آئے ہوئے مہمان کی کہ یا اللہ رد نہیں کرتا، یا اللہ اس کو گھر کے اندر لے لیتا ہے، یا اللہ جتنی توفیق ہوتی ہے مہمان کا اکرام کرتا ہے، مہمان کی عزت افزائی کرتا ہے۔ یا اللہ آج تو تیری ہی توفیق سے ہم تیرے گھر میں تیرے مہمان بن کر حاضر ہو گئے، یا اللہ تیرے مہمان بن کر حاضر ہو گئے۔ یا اللہ اس لائق تو نہیں کہ ہم تیرے مہمان بنتے، لیکن یا اللہ ہم تیرے بندے ہیں، تیرے حبیب کے امتی ہیں، یا اللہ نسبتیں ہماری بھی بڑی ہے، یا اللہ تو اپنی ذات کے اعتبار سے بڑا ہے، کچھ بڑی نسبتیں تو نے ہمیں عطا فرمائی، جیسا کہ سب سے پہلی بڑی نسبت کہ یا اللہ ہم تیرے بندے ہیں، یا اللہ ہم تیرے غلام ہیں، یا اللہ ہم تیرے علاوہ کسی اور کے در پہ نہیں جاتے، یا اللہ کسی اور کے در پہ جا کے سوالی نہیں بنتے، یا اللہ ہم اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ تیرا ہی در ہے، یا اللہ جس در سے ہمیں سب کچھ ملے گا، یا اللہ ہمیں دنیا کی بھی کامیابی ملے گی، آخرت کی بھی کامیابی ملے گی، دنیا کی ضرورتیں بھی یہی سے مہیا ہوں گی، آخرت کے تمام ضروریات کا انتظام بھی اسی ایک در سے ہوگا، یا اللہ اسی لیے اس تیرے در سے لو لگاتے ہیں، یا اللہ لو لگاتے ہیں، یا اللہ تیرے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں، یا اللہ تیرے گھر میں بیٹھ کر تیرا مہمان بن کر تیری رحمت پانے کے لیے ہم نے ہاتھ پھیلا دیے، یا اللہ اس مجلس میں چھوٹے بچے بھی ہیں، جوان بھی ہے، بوڑھے بھی ہیں، جن کو دیکھ کر یا اللہ تجھے حیا آتی ہے، یا اللہ ان اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھ لے، یا اللہ ان اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھ لے، یا اللہ ان اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھ لے، یا اللہ اگر تو نہ دے تو یا اللہ ہم کسی کے پاس جا کر تیری شکایت نہیں کر سکتے، یا اللہ اگر تو نہیں دے گا تو ہم تو محروم کہلائیں گے، ملعون کہلائیں گے، مردود کہلائیں گے، ریجیکٹیڈ کہلائیں گے، یا اللہ اگر تو نے ہمارے ان اٹھے ہوئے ہاتھوں کو قبول کر لیا تو یا اللہ مقبول کہلائیں گے، یا اللہ تیرے مقبول بندوں میں ہمارا بھی شمار ہو جائے گا، ہم بھی تیرے مقبول بندوں میں شامل ہو جائیں گے، یا اللہ تیرے مقبول بندوں میں شامل ہونا یا اللہ نجات کا ذریعہ ہے، کامیابی کا ذریعہ ہے، یا اللہ ہر کوئی کامیاب ہونا چاہتا ہے، یا اللہ ہم دین کے راستے اپنی کامیابی چاہتے ہیں، ایمان کی نسبت سے کامیابی چاہتے ہیں، یا اللہ نہیں چاہیے وہ کامیابیاں یا اللہ جو دنیا والوں نے طے کر رکھی ہے، ہمیں وہ کامیابی عطا فرما دیجئے جس کامیابی کا تصور ہمیں قرآن نے دیا ہے۔ آج ہم نے پڑھا اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون کہ یہی لوگ کامیاب ہیں، یا اللہ جن کو تو نے کامیاب کہا ہے ایسے کامیاب لوگوں میں ہمیں شامل فرما لے، ایسے کامیاب لوگوں میں ہمیں شامل فرما لے، ایسے کامیاب لوگوں میں ہمیں شامل فرما لے، یا اللہ قرآن نے اولو الالباب کا تصور دیا ہے، عقل والے، یا اللہ ہر آدمی عقل مند ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، یا اللہ اپنی عقل مندی کا اپنے فیل میں مظاہرہ بھی کرتا ہے، نہیں چاہیے ایسی عقل مندی کہ دنیا ہماری عقل مندی کے گیت گائے، ہماری چالاکی کے گیت گائے، یا اللہ ہمیں وہ عقل مندی چاہیے جس عقل مندی کا تصور قرآن نے دیا ہے، یا اللہ قرآن نے جن کو عقل مند کہا ہے ایسے عقل مندوں کی جماعت میں ہمیں شامل فرمائیے، ہمیں شامل فرمائیے، ہمیں شامل فرمائیے، یا اللہ یہ جو سلسلہ تعلیم و تعلم قرآن ہے، یا اللہ معلم قرآن کو بھی قبول فرما لیجئے، یا اللہ نااہل صحیح نالائق صحیح، یا اللہ پر تیرے قرآن سے نسبت رکھتے ہیں، یا اللہ روز قرآن کھول کر پڑھنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں، یا اللہ قرآن سمجھنے کی یا اللہ کوشش کرتے ہیں، یا اللہ ہماری کوشش کو قبول فرما لے۔ جو لوگ قرآن کو سن رہے ہیں، سمجھنے کی کوششیں کر رہے ہیں، اپنے مصروف اوقات میں سے
کچھ وقت نکال کر یا اللہ قرآن سے نسبت پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، یا اللہ ایسے تمام لوگوں کو قبول فرما لے۔ یا اللہ قرآن کو تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے سفارشی کہا ہے، ایسا سفارشی جس کی سفارش قبول کی جائے گی۔ یا اللہ قرآن کی سفارش ہمارے حق میں قبول فرما لیجیے، قرآن کو ہمارے لیے سفارشی بنا دیجیے۔ یا اللہ دعائے ختم القرآن میں ہم نے یہ پڑھا ہے، یا اللہ کہ قرآن کو ہمارے لیے یا اللہ نور بنا دیجیے۔ ہم نے پڑھا کہ اللہم آنس وحشتی فی قبری، یا اللہ قبر کی وحشت کو دور فرما دیجیے، قبر میں اس قرآن کے ذریعے انسیت پیدا فرما دیجیے۔ یا اللہ قبر کو جنت کا باغ بنا دیجیے۔ یا اللہ ہم میں سے ہر شخص کو موت آنی ہے، موت سے کس کو چھٹکارا ملا جو ہمیں مل جائے۔ یا اللہ ہماری قبر آخرت کی دنیا کے منزلوں میں سے آخری منزل، آخرت کے منازل میں پہلی منزل۔ یا اللہ ہماری قبر کو ہمارے لیے جنت کا باغ بنا دیجیے۔ یا اللہ تا حد نظر ہماری قبر کو وسعت دینے کا فیصلہ فرما لیجئے۔ یا اللہ قبر کو یا اللہ جنت نظیر بنا دیجئے، جنت کی مثال بنا دیجئے۔ یا اللہ ہم جب یہاں آئے تو بہت سے چہرے جس کو روز ہم دیکھا کرتے تھے لیکن آج وہ ہمارے درمیان نہیں ہے۔ یا اللہ ان سے ہمارا تعلق اسی قرآن کی نسبت پر بنا۔ اے اللہ اللہ وہ تمام نام آج ہمارے ذہن میں آ رہے ہیں۔ یا اللہ تو سب دانا بینا ہے، تو جانتا ہے۔ اے اللہ ایسے تمام مرحومین کی مغفرت فرما، ایسے تمام مرحومین کی مغفرت فرما، ایسے تمام مرحومین کی مغفرت فرما۔ یا اللہ قرآن کی تعلیم کو ہمارے گھروں میں زندہ فرما۔ یا اللہ قرآن کی طرف امت کو رجوع نصیب فرما۔ یا اللہ قرآن کی طرف امت کو رجوع نصیب فرما۔ یا اللہ رحم فرما، کرم کی نظر فرما۔ یا اللہ ہم بہت کمزور ہیں، کمزور سہارا تلاش کرتا ہے۔ یا اللہ اپنے سے طاقتور کا سہارا تلاش کرتا ہے۔ یا اللہ ہم سب کا یقین ہے کہ تجھ سے بڑا کوئی نہیں، تجھ سے زیادہ طاقتور کوئی نہیں۔ تو قادر ہے، تو قدیر ہے، تو مقتدر ہے، تو غنی ہے، تو صمد ہے، تو قوی ہے، تو مقوی ہے۔ ساری قوتوں کا سرچشمہ سورس تیری ذات ہے۔ یا اللہ ہم کمزوروں کو اپنی رحمت والی قوت عطا فرما دے، اپنی نصرت والی قوت عطا فرما دیجیے۔ یا اللہ بہت سے لوگ بیمار ہیں، یا اللہ اپنی بیماری سے پریشان ہیں۔ یا اللہ ان کے متعلقین بیمار ہے، کسی کا بھائی بیمار ہے، کسی کا باپ بیمار ہے، رشتہ دار بیمار ہے۔ یا اللہ یہ بیماریاں بہت تکلیف دیتی ہے۔ یا اللہ بیماریاں بہت تکلیف دیتی ہے۔ یا اللہ ایک بیمار پورے گھر کو بیمار بنا دیتا ہے۔ یا اللہ بے شک شفا دینے والی ذات تیری ہی ہے۔ یا اللہ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، دوا لیتے ہیں، وہ تو وہ ایک سبب ہے، مسبب تیری ذات ہے، سبب میں تاثیر پیدا کرنے والا تو ہے۔ اگر چاہے تو یا اللہ سادے پانی کو شفا کا ذریعہ بنا دے، اور اگر تیری مرضی نہ ہو تو مہنگی دوائیاں بھی بیکار ثابت ہوتی ہے۔ یا شافی الامراض، اے بیماریوں سے شفا دینے والے، اس مجلس میں جتنے لوگ بیمار ہیں سب کو شفا عطا فرمائیے۔ اس مجلس میں لوگوں نے جس کے لیے یا اللہ جس بیمار کے لیے شفا پانے کا ارادہ کیا ہے، یا اللہ ان کے حق میں بھی شفا کا فیصلہ فرمائیے۔ یا اللہ ان تمام کو شفا عطا فرما دیجیے، ان تمام کو شفا عطا فرما دیجیے۔ یا اللہ ہمارے والدین یا اللہ جنہوں نے ہمارے لیے بڑی قربانیاں دی ہے، یا اللہ ماں باپ نام ہے قربانی دینے کا، یا اللہ انہوں نے بڑی قربانیاں دی۔ یا اللہ ہم اپنے جسم کا خون بھی دے کر ان کا حق ادا نہیں کر سکتے، جن کے ماں باپ اس دنیا سے چلے گئے، یا اللہ ان کی بال مغفرت فرما، ان کے جنت میں درجات بلند فرما۔ جن کے ماں باپ موجود ہیں یا اللہ انہیں اپنے ماں باپ کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما، انہیں اپنے ماں باپ کا مطیع اور فرما بردار بنا دے۔ یا اللہ ماں باپ کی خدمت کرنے والا بنا دے۔ یا اللہ
ہم میں سے ہر شخص ضرورت مند ہے، حاجت مند ہے۔ یا اللہ ہماری ضرورتوں کی نوعیتیں مختلف ہو سکتی ہے، لیکن ہم سب نے اللہ الصمد یہ جملہ پڑھا ہے، اور صمد کا معنی ہم نے ابھی سمجھا ہے کہ صمد وہ ہے کہ جس کے طرف ضرورتوں میں رجوع کیا جائے۔ یا اللہ ہم تمام لوگ اپنی تمام تر ضرورتوں کے لیے تیرے ہی طرف رجوع ہوتے ہیں۔ یا اللہ دنیا و آخرت کی ہر ضرورت پوری فرما دے، دنیا و آخرت کی ہر ضرورت پوری فرما دے۔ یا اللہ غیب سے شکلیں پیدا فرما دے، غیب سے شکلیں پیدا فرما دے، غیب سے شکلیں پیدا فرما دے۔ یا اللہ امت بہت بے حال ہے، یا اللہ امت بہت پریشان ہے، یا اللہ عالمی سطح پر بھی ملکی سطح پر بھی یا اللہ پریشانیوں نے گھیر رکھا ہے۔ یا اللہ ان پریشانیوں سے بچانے والی ذات تیری ہی ہے۔ یا اللہ امت کو یا اللہ بچا لیجیے، یا اللہ امت کے حال پہ رحم فرمائیے، یا اللہ امت کے حال پہ رحم فرمائیے، یا اللہ امت کے حال پہ رحم فرمائیے۔ ہر فرد امت کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرمائیے۔ یا اللہ یہ جو چھوٹا سا پروگرام ہوا، جن لوگوں نے جو لوگ اس کے لیے سبب بنے، دامے درمے سخنے جنہوں نے اس میں حصہ لیا، جس طرح کا بھی حصہ لیا ہو، یا اللہ ان کی محنتوں کو قبول فرما لے، یا اللہ ان کی محنتوں کو قبول فرما لے۔ ہم سب کی طرف سے ان کو بہترین بدلہ عطا فرما دے۔ یا اللہ ان کے مقاصد خیر میں ان کو کامیابی عطا فرما دے۔ یا اللہ نفس کی شرارتوں سے بچا لیجیے۔ یا اللہ ان 11 آیتوں میں جو اخیر میں پڑھی گئی، یا اللہ جن چیزوں سے پناہ مانگی گئی ہے، ایسی تمام چیزوں سے یا اللہ ہم سب کو پناہ عطا فرما دے۔ یا اللہ جزا اللہ عنا محمدًا ما هو أهله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔